اور یہاں آپ کو بریکنگ نیوز دیں کہ پنجاب پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ حقیقی آزادی مارچ سے متعلق پہلے پولیس حماد اظہر کی رہائش گاہ پہنچ گئی ہے۔ ترجمان حماد اظہر کی جانب سے ٹویٹ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس کی بھاری نفری نے حماد اظہر کے گھر کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ نصیر، آگاہ کیجیے اس متعلق۔ بالکل جی، لاہور میں کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لاہور پولیس نے آج سب سے پہلے سابق وفاقی وزیر میاں حماد اظہر، جن کے والد پنجاب کے گورنر بھی رہے ہیں میاں اظہر، ان کی گارڈر ٹاؤن کی رہائش گاہ پر اس وقت میاں حماد اظہر کے ترجمان کے مطابق کافی تعداد میں پولیس موجود ہے، جبکہ میاں حماد اظہر نے اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ ٹویٹ بھی کیا ہے۔ پولیس نے چاروں طرف سے میاں حماد اظہر کی رہائش گاہ، جو کہ گارڈر ٹاؤن 183 گارڈر ٹاؤن ہے، سے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور میاں حماد اظہر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر میاں حماد اظہر کے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی ترجمان کے مطابق، جبکہ دوسری طرف شادرے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو سرگرم کارکن ہیں یونس، انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یونس جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑا تھا، انہیں حراست میں لیا گیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور اہم رہنما سید یاسر گیلانی، جو کہ سابق چیئرمین ہیں پی ایچ اے کے، ان کی تلاش بھی لاہور پولیس نے جاری کر دی ہے۔ جبکہ لاہور پولیس کی جانب سے اب تک جو شادرے کے علاقے میں 5 کے قریب سرگرم کارکنوں کی فہرست جو ہے اے آر وائی نیوز کو موصول ہوئی ہے، جن کو باقاعدہ طور پہ اس وقت جن کے اوپر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ایک اور جو لاہور ہی سے پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے میاں عثمان، ان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس وقت باقاعدہ طور پہ جو حکومت نے آج صبح سے حکومت ببانگ دہل یہ اعلان کر رہی تھی کہ جب تک کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا اور تب تک کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، لیکن فہرستیں تیار تھی اور فہرستوں کی تیاری کے سامنے پیش نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ طور پر آج رات سے تحریک انصاف کے مرکزی قائدین اور سرگرم کارکنوں کے اوپر گھروں پر چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ اس موقع پر جن جگہوں پہ چھاپے مارے گئے وہاں اہل خانہ کے ساتھ شدید بدتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا، اور جہاں پر جو طاقتور لوگ ہیں ان کے گارڈز کو اور ان کے ملازمین کو بھی باقاعدہ طور پہ ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ ابھی تک میاں حماد اظہر کی گرفتاری کی کنفرمیشن سامنے نہیں آ رہی، لیکن ترجمان جو ہے میاں حماد اظہر کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کی بھاری نفری اس وقت 183 گارڈر ٹاؤن میں باہر موجود ہے اور وہ میاں حماد اظہر کو گرفتار کرنے۔ خواجہ نصیر، کب پہنچی اور کتنا ٹائم ہو چکا ہے پولیس کو باہر؟ جی، ترجمان جو ٹھیک ہے خواجہ نصیر، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ پی ٹی اے رہنما فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ فواد صاحب، حماد اظہر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پولیس ان کے گھر کے باہر اس وقت موجود ہے اور کافی دیر سے موجود ہے، اور جب سے حکومت کی بات کریں تو حکومت صبح سے یہ بیانات جاری کری کہ جب تک قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا تب تک کوئی گرفتاری نہیں کی جائے گی، اور اب یہ پولیس بھی پہنچ رہی ہے، شیخ رشید کے گھر کے باہر بھی پہنچی پولیس۔ جی بالکل، ابھی آپریشن جو ہے انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ لوگوں کے گھروں کے باہر جو ہے وہ ہیرسمنٹ تو کچھ دنوں سے جاری تھی، پھر سوشل میڈیا اور صحافیوں کے خلاف پرچے کیے گئے، اور اب جو ہے وہ سیاسی کارکنوں کو گھروں کے اندر داخل ہو کے چار دیواری کو مکمل طور کے اوپر وائلیٹ کر کے یہ اندر داخل ہو رہے ہیں، اور یہ آپریشن جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ حماد اظہر خود ایک بیرسٹر ہیں، اور ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک یہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوتے، وہ ایم این اے بھی ہیں، تو ان کو جو گرفتاری کے لیے جو پروسیس ہے اگر اختیار نہیں کیا جاتا تو وہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور آئی جی جو پنجاب ہیں ان کو بھی اسپیسیفک آرڈرز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ وہ اس قسم کی کسی حرکت میں شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ جو کچھ افسران جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں اور اس وقت وہ ایک ایسے غیر قانونی عمل کا حصہ بن رہے ہیں جو بنیادی طور کے اوپر سیاسی استعمال ہے پولیس کا، ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں ان کے اوپر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، انہیں ان کا نتائج کا سامنا کرنا ہوگا، اور جو افسران بھی سیاسی کردار ادا کریں گے ان کو میں ابھی بتا دینا چاہتا ہوں، وارن کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ان کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ آج اس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے اعلی کار کے طور کے اوپر ایکٹ کریں گے۔ آپ کا بالکل کام نہیں ہے، آپ عدالتوں کے احکامات کے اوپر عمل کریں،
بغیر کسی ایکٹیویٹی کے لوگوں کو گھروں میں، اور حماد اظہر جیسے جو ایک پرومیننٹ لاہور کی فیملی ہے، ان کے والد صاحب میاں اظہر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی پرومیننٹ شخصیت رہے ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے گھر کے اندر سیڑھی لگا کے داخل ہوئے اور پھر ان کو گرفتاری کی، جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی، وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں قابل مذمت ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہم لائٹلی نہیں لیں گے، اور میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ ایکشن شروع کیا ہے، اب کھیل کا آغاز ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم آخر تک پہنچا کے اب جو ہے وہ دم لیں۔ ظاہر ہے فواد صاحب، یہ تو ظاہر ہے کہ اب حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، دو رائے ہی نہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ ایک دن بعد کال دی گئی ہے خان صاحب کی جانب سے کہ لانگ مارچ کا آغاز کر دیا جائے گا، تو اعلان جنگ تو حکومت کی جانب سے کر دیا گیا ہے، آپ لوگوں کا کیا اگلا لاہ عمل ہے؟ ہم تو دیکھیں وائلنس سے بچنا چاہتے ہیں، ہم تشدد سے بچنا چاہتے ہیں، ہم ایسے حالات پیدا نہیں کرنا چاہتے جس میں کہ جو ایک ملک کا جو امن امان کا ماحول ہے وہ خراب ہو، لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ حکومت ایک مشن کے اوپر ہے جس میں وہ پورے پاکستان کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنا چاہتی ہے، جس میں یہ چاہتے ہیں کہ ایک پورا ایسا ماحول کریٹ ہو جس میں کہ تشدد آئے، اور اس وقت جو ان کی ایک تمام کوشش ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہے۔ ظاہر ہے، اور یہ بھی کہ اب اسلام آباد مارچ جو آپ لوگوں کی طرف سے جایا جائے گا پرسوں، تو اس میں پلان بی بھی ان کا یہ ہے کہ گرفتاریاں بھی عمل میں آ سکتی ہیں، تو مزید خدشات بھی ہیں فواد چودھری صاحب کے پی ٹی آئی رہنما جو مزید ہیں ان کو بھی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شیریں مزاری کو بھی گرفتار کیا گیا، پھر شیخ رشید کے گھر پولیس پہنچی، حماد اظہر کے گھر پولیس پہنچی، اس سے پہلے سندھ پولیس بھی حلیم عادل شیخ کے گھر بھی پہنچی۔ یہ پلان بی نہیں، پلان اے ہے، اور یہ تمام لوگوں کو 700 لوگوں کو آج انہوں نے لسٹ بنائی تھی گرفتار کرنے کی، جس میں تمام ہی رہنما جو ہیں وہ شامل ہیں، اور بیسکلی یہ ایک ان کو جس طریقے سے یہ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان میں ڈویژن کریٹ ہوگی، پاکستان میں اور زیادہ نفرت کریٹ ہوگی، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اس وقت کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچے گا، اور ابھی بھی فوری طور کے اوپر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان احکامات کو روکا جائے، اور ہمیں پیسفل پروٹیسٹ جس کی اجازت خود ہمیں عدالت نے بھی دی ہے اور انتظامیہ نے بھی دی ہے، پیسفل پروٹیسٹ کرنا جو ہے وہ رائٹ ہے ہمارا، اور اس کو مطابق جو ہے وہ ہمیں اپنے جو پروٹیسٹ ہے جو ہمارا آئینی حق ہے وہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو ملک کے جو حالات ہیں فواد صاحب، ابھی آپ کو پتہ ہے IMF سے مذاکرات بھی چل رہے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو مخلوط حکومت ہے ایک تو مل بیٹھنا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، سیاسی معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھتے ہی جا رہے ہیں؟ دیکھیے اس حکومت میں نہ اتنا ویژن ہے، نہ ان کے لوگ جو ہیں ان میں کوئی اتنا وہ عقل ہے کہ وہ کوئی معاملات کو جو ہے وہ سدھارنے کا سوچیں۔ اس وقت یہ لوگ بنیادی طور کے اوپر اندھے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت یہاں پہ قائم کی جا سکے جس کو بنیادی طور کے اوپر بین الاقوامی قوتوں کی ایک پٹھو حکومت سمجھا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کی آزادی کو سلب کر کے سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ سیاست کر پائیں گے۔ یہ جو بھی کر رہے ہیں ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کے جو اینڈ اختتام ہے وہ بہت برا ہوگا، اور جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں اس سے ان کے جو ملک کی جو صورتحال ہے اس کے اندر تلخیاں پیدا ہوں گی جو کہ کسی کے لیے بھی سازگار جو ہے وہ نہیں ہے، اور جو میں دوبارہ یہاں پہ جو آفس افسران اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں رکھیں، عدالتوں کے احکامات کے دائرے میں رکھیں، ادروائز آپ کے لیے مسائل بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو صورتحال ہے اور عمران خان نے جس طرح لاؤڈ اور کلیئر یہ کہا ہے کہ پرامن احتجاج ہوگا، باوجود اس کے جو کچھ ہو رہا ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ 25 مئی کو ہوتے ہوئے؟ کیونکہ یہ مختلف جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، چاہے حماد اظہر ہیں، شیخ رشید ہیں، مختلف شہروں سے اس تمام مارچ کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے، تو اف آئی آسک کہ واٹ ایگزیکٹلی کیا ہونے والا ہے پھر 25 مئی کو؟ بس یہ تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے 25 کو ابھی سے شروع کر دیا، تو 25 کو تو اب جو ہوگا اب تو میرا خیال ہے کہ آج رات سے اور کل سے ہی ساری جو گیم ہے وہ شروع ہو گیا ہے، کھیل شروع ہو گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے بڑھتا ہے۔
लास्ट कमेंट फवाद साहब, क्या कहेंगे, ये बौखलाहट कहेंगे इसको या इंतकामी कार्रवाई? ये तो शदीद बौखलाहट का आलम है इस वक्त, इनकी समझ नहीं आ रहा इनको करना क्या है। मुआशी तौर पर इन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल क्रिपल कर दिया है, माजबूत कर दिया है, मुआशी तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है पाकिस्तान को। और अब ये सियासी तौर के ऊपर भी अपने मुखालफों को समझ रहे हैं कि लाठी के जोर के ऊपर वो इसको फतह कर लेंगे। ये इस तरह नहीं होना, इनका जो हशर है वो बहुत बुरा होगा। और जिस तरीके से इनकी जो पॉलिसीज हैं जो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है, और इससे पाकिस्तान की तकसीम में बहुत इजाफा होगा। ठीक है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे इस तमाम तर सूरत हाल पर। इस वक्त PTI रहनुमा जो हैं हमाद अज़हर, उनके घर के बाहर पुलिस मौजूद है और फ़ारूक हबीब इस पर क्या कहते हैं आपको वो सुनवाते हैं। अभी इतलात आ रही हैं कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये खौफज़दा हो गई है, बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। इन्होंने PTI के वर्कर्स के घरों के ऊपर रेड करने शुरू कर दिए हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। इनको ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये आज़ादी मार्च अब रुकने वाला नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम इस्लामाबाद आ रही है इमरान खान की क़यादत के अंदर। शहबाज शरीफ, तुमने जितना जोर लगाना है तुम लगा लो, तुम्हारे दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं। और इंशाल्लाह तमाम वर्कर्स इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ये हमाद अज़हर के घर गए हैं, फैसलाबाद में इन्होंने रेड शुरू किए हैं, पूरे पंजाब से इतलात आ रही हैं। तमाम वर्कर्स जो हैं वो अपने घरों पर ना रुके, लेकिन 25 मई को हम सब इकट्ठे होकर अपने अपने शहरों से, अपने अपने अजला से निकलेंगे, तमाम रुकावटें भी तोड़ेंगे, इस्लामाबाद भी पहुंचेंगे। राना सनाउल्लाह तुम भी सुन लो, और ये जो पंजाब का IG है और ये जो पुलिस अफसरान जो कि शरीफ खानदान के जो पुलिस अफसरान जाती मुलाजिम बने हुए हैं, जो इनके गैर कानूनी अहकामात पर, इस जाली वजीर आला के गैर कानूनी अहकामात पर अमल दरामद कर रहे हैं और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, इनकी लिस्टें भी बना रही हैं, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी करेंगे। इनके इक़्तिदार के दिन गिने जा चुके हैं, ये चंद दिन के मेहमान हैं। मैं पुलिस अफसरान को कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, मुतनब्बे कर रहा हूँ, तनबीह कर रहा हूँ कि इनके गैर कानूनी हुक्मनामों के ऊपर अमल दरामद ना करें। इंशाअल्लाह 25 मई को इस्लामाबाद आ रहे हैं, हकीकी आज़ादी मार्च भी होगा, रोक सको तो रोक लो। तो फ़ारूक हबीब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमाद अज़हर के घर के बाहर इस वक्त पंजाब पुलिस मौजूद है। लाहौर भर में क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और 25 मई को कॉल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से। ये कहा गया है कि लॉन्ग मार्च के लिए 25 मई को हम लोग निकलेंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।